شادی کی پہلی رات میں بہت خوف زدہ تھی کیونکہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ تھا۔ یہ بات میری ماں کو بھی پتہ تھی، اسی لیے میری ماں نے 1 ماہ میں میری شادی کر دی کہ یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن پہلی رات ہی شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا اور وہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو میرا نام علیشہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور بہنوں میں میرا نمبر سب سے پہلا تھا، باقی تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے امی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ میری امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور اسی وجہ سے امی کے ماں باپ اور ابو کے ماں باپ دونوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اسی لیے ابو امی کے پاس سوائے ہم بیٹیوں کے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور اپنی زندگی میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ میری امی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ بس میٹرک پاس تھیں۔ کیونکہ جب وہ میٹرک میں تھیں تو ابو سے ان کی محبت کی داستان شروع ہو گئی تھی اور پھر میٹرک میں ہی ابو کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور پھر شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تو امی گھر اور مجھ میں مصروف ہو گئیں اور یوں پڑھائی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ امی نے ایک بار اپنے ماضی سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کی پیدائش ایک جوائنٹ فیملی میں ہوئی تھی، جہاں چچا، تایا اور ان کے بیوی بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے اور ان کی فیملی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ہر ایک کو اپنی ذات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی۔ ان کے ابو یعنی میرے نانا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور ان کے چاچا اور تایا بھی بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ گھر میں پیسے کی جتنی ریل پیل تھی اسی قدر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کسی قسم کا جھگڑا یا دولت کا لالچ کسی بھی شخص میں موجود نہیں تھا، سب ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ تھے۔ امی نے بتایا کہ ان کی منگنی بچپن میں ہی ان کے تایا کے بیٹے عدنان سے طے کر دی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے امی بڑی ہوتی گئیں انہیں لگنے لگا کہ بچپن میں جڑے بے نام رشتے کام کے نہیں ہوتے جب ان پر دل ہی نہ دھڑکتا ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے منگیتر بچپن سے بہت شرمیلے قسم کے تھے، وہ کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر سے شرمیلا قسم کا بچہ نکل گیا اور وہ ایک بااعتماد لڑکے بننے لگے۔ امی نے بتایا کہ فیملی میں سب سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا تو وہ ان کے منگیتر تھے، لیکن اس کے باوجود امی کو عدنان کبھی بھی اپنے شریک حیات کے حوالے سے پسند نہیں آئے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک تھا اور پھر دوستوں اور کزنوں نے عدنان کا نام لے کر اتنا چھیڑا کہ انہیں 6ٹھی کلاس میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ ان کے منگیتر ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب امی اور عدنان دونوں بڑے ہوتے گئے تو امی کو پتہ چلا کہ بچپن کی منگنی صرف منگنی تک محدود نہیں ہے بلکہ عدنان ان کو پسند کرتا ہے۔ امی کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ ان کو لے کر بہت جلد غصہ ہو جاتے تھے۔ امی کہتی تھیں فیملی میں سب سے زیادہ عدنان خوبصورت تھا تو فیملی میں سب سے زیادہ غصیلا بھی عدنان ہی تھا۔ اس کا غصہ انتہا کی حد تک تیز تھا اور کبھی کبھی امی کو لگنے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہیں جو خود سے آ کے کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ امی کو ہر معاملے میں ٹوکنا اپنا حق سمجھتے تھے اور ایک بار تو انہوں نے امی کے چاچا کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا اور صرف اسی لیے کہ اس نے امی کا ہاتھ یوں ہی مذاق میں پکڑ لیا تھا۔ امی 9ویں جماعت میں تھی اور وہ 12ویں میں، لیکن غصہ اتنا تھا کہ وہ 30-40 کے جوان مرد میں بھی نہ ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے اپنے ماں باپ یعنی کہ میرے نانا نانی نے کبھی بھی ان کو کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا تھا اور ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن عدنان انہیں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سائیکو عاشق جیسے تھے جو اپنی معشوقہ کو دنیا سے چھپا کر اپنے پروں میں رکھنا چاہتے تھے چاہے معشوقہ کا دم گھٹ جائے، اور یہی ان میں خامی تھی۔ ایک بار کزن کا ہاتھ توڑا تو گھر والوں نے پیار سے سمجھا کر نظر انداز کر دیا اور یہیں سے ان کی ہمت بڑھی
اور پھر انہوں نے امی کے سر کے دانت توڑ دیے کیونکہ امی سے بات کرتے ہوئے کسی بات پر مسکرا دیے تھے۔ اس بار حد ہو گئی تھی اور امی کو عدنان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ عدنان کی حرکتیں کسی نارمل انسان کی حرکتیں نہیں تھیں، اور یہی بات امی نے جب تایا سے کی کہ وہ عدنان کا علاج کروائیں، کیونکہ عدنان ایک سائیکو ہے اور اس سے سب کی جان کو خطرہ ہے، تو پہلی بار امی کے تایا نے امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، اور اسی بات نے امی کی نفرت کو اور ہوا دی تھی۔ انہی دنوں عدنان کا رزلٹ آ گیا تھا اور ساتھ ہی اس کو لندن کے ایک میڈیکل کالج سے آفر آئی، تو امی کے تایا نے اسے لندن بھیجنے کی ساری تیاری کر لی، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اور جب گیا تو جاتے ہوئے سب کزنز کو وارن کر کے گیا تھا کہ کوئی بھی امی کے ارد گرد نظر نہ آئے۔ عدنان سے سب کزن اس قدر ڈر گئے تھے کہ اب وہ امی کے آس پاس بھی نظر نہ آتے، اور یوں امی اکیلی اور تنہا ہو گئی تھیں، اور ہر گزرتا لمحہ ان کے دل میں عدنان کے لیے نفرت کی جڑیں مضبوط کر دیتا تھا۔ امی ان دنوں میٹرک میں تھی، اور انہی دنوں امی کی کلاس میں ایک نئی لڑکی کا داخلہ ہوا جو ملتان سے مائیگریشن کروا کر یہاں آئی تھی کیونکہ اس کے ابو کی جاب یہاں ہوئی تھی۔ امی کی اس لڑکی سے، جس کا نام عائشہ تھا، اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اسی دوست کے ذریعے امی کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی۔ امی کی وہ دوست عائشہ جو میرے ابو کی بہن یعنی کہ میری پھپھو تھیں۔ ابو ان دنوں MSc کیمسٹری کر رہے تھے اور امی سے عمر میں بڑے تھے، لیکن پہلی نظر کی محبت نے امی ابو دونوں کے دل میں ڈیرے ڈال دیے، اور یوں ایک میچور انسان ایک لڑکی کی محبت میں بہک گئے۔ میرے ابو بہت اچھے انسان تھے اور امی کو وہ بہت اچھے لگے تھے، اور وہ ابو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ امی نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے ابو نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے ماں باپ اور خاص طور پر تایا تائی تو آگ بگولا ہی ہو گئے تھے۔ ایک تو میں ان کے بیٹے کی منگیتر تھی، اوپر سے تمہارے ابو مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میرے گھر والوں کو اتنے اعتراضات تھے کہ انہوں نے تمہارے ابو کے ماں باپ یعنی کہ تمہارے دادا دادی کو خوب بے عزت کیا، اور اس بے عزتی کی وجہ سے تمہارے دادا دادی بھی اب کچھ بھی ہو جاتا میری اور میرے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں اور تمہارے ابو یوں گھر والوں کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے گھر والوں کو منانے پر بھی جب وہ نہ مانے تو ہم نے چھپ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن چپکے سے نکاح کر بھی لیا۔ یہ خبر جب میرے گھر والوں نے سنی تو زندگی میں پہلی بار میرے ابو نے مجھے مارا تھا، اور پھر شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا جو انہوں نے تمہارے ابو کو بلایا اور مجھے ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اب ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اسی لیے اب وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اور تایا نے یہ بھی کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ عدنان کو پتہ چل چکا ہے اور وہ غصے سے پاگل ہوا پاکستان آنے کو تیار ہے، اور اگر وہ آ جاتا تو مجھے اور تمہارے ابو کو زندہ نہ چھوڑتا۔ میں اس سے واقف تھی، وہ وحشیوں کا بھی باپ تھا، اس لیے مجھے ملتان کو چھوڑنا ہی بہتر لگا تھا، اور دوسری طرف تمہارے دادا دادی بھی غصے سے بھرے بیٹھے تھے، انہوں نے تو ہمیں گھر میں گھسنے بھی نہیں دیا اور دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں اور تمہارے ابو ملتان سے نکلے اور یہاں اسلام آباد آ بسے۔ تمہارے ابو پڑھے لکھے تھے تو انہیں اچھی نوکری مل گئی اور زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی، اور ایسے ہی ہمارا آشیانہ خوشیوں بھرا ہوتا اگر تمہارے ابا کو خدا اپنے پاس نہ بلا لیتے۔ امی کے بقول میں ان کی بڑی اور سمجھدار بیٹی تھی، اور وہ اپنی ہر بات اور دکھ مجھ سے یوں بانٹ لیا کرتی تھیں جیسے ہم دونوں سہیلیاں ہوں۔ اپنے ماضی کو بیان کرتے وہ آپ دیدہ ہو گئی تھیں، اور مجھے بھی ابو یاد آ گئے تھے۔ میں 15 سال کی تھی جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد گزری زندگی میں بہت فرق تھا۔ ان کے ساتھ زندگی رنگین اور خوبصورت تھی، دنیا کی ہر شے ہمیں میسر تھی، اور ان کے بعد ایسا وقت بھی آیا جب ہم کھانے کو بھی ترس گئے تھے، اور تب امی نے عدت ختم ہوتے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور ہم بیٹیوں کو پالنے لگیں۔ پہلے امی کے ابو اور پھر میرے ابو نے انہیں پھولوں کی سیج پر رکھا تھا، اور اب قدم کانٹوں پر پڑے تھے،
تو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن برداشت کرتی رہیں اور یوں امی محنت کرتی رہیں اور ہم بڑی ہوتی گئیں۔ مجھے امی نے سہیلی سمجھ کر سب بتانا شروع کیا تو مجھے ڈپریشن نے گھیرا اور میرا پڑھائی سے من اچاٹ ہو گیا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی مجھ پر ضائع نہ کریں، میں پڑھ نہیں سکتی۔ پڑھائی چھوڑ کر میں نے ایک فیکٹری میں کام لے لیا جہاں سے مہینے کے مجھے 30,000 ملتے تھے۔ میں جب امی کے ہاتھ پر رکھتی تو ان کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر میں پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں پڑھائی میں کافی اچھی تھیں اور مجھ سے سال بھر چھوٹی نے میٹرک کے امتحانات دیے تو پورے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا اور پھر اس کا داخلہ اچھے اور بڑے کالج میں بالکل مفت ہوا تھا۔ میری سب بہنیں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھیں اور امی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتی تھیں۔ امی بھی ہم سب سے بہت مطمئن تھیں اور اعتبار کرتی تھیں، لیکن ایک دن پھر سارے کا سارا اعتبار ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ان کی ساری زندگی کی محنت ایک پل میں ختم ہو گئی تھی اور اسے ختم کرنے والی میں تھی۔ میں نے اس عورت کے بڑھاپے کو خاک میں ملا دیا تھا جس نے اپنی جوانی ہمیں سنوارنے پر گزار دی تھی۔ مجھ سے غلطی نہیں بلکہ ایک بھیانک گناہ ہو گیا تھا، ایسا گناہ جس کی معافی تھی اور نہ ہی کوئی تلافی تھی۔ میرے اٹھائے ایک غلط قدم نے میری بہنوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا اور میری ماں کا سب بہنوں سے رابطہ ختم کروا دیا۔ میں نے وہ کیا تھا جس نے آسمان صرف میرے سر پر ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری ماں اور بہنوں کے سر پر بھی گرا دیا تھا، اور ایسا گرایا تھا کہ اب ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہم سر اٹھا کر جئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جس فیکٹری میں جایا کرتی تھی اس فیکٹری کے مالک سے اس کا ایک دوست ملنے آیا تھا اور پھر اکثر ہی وہ دوست فیکٹری آ جایا کرتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دلکش سی مسکراہٹ دیتا۔ شروع میں مجھے اس پر غصہ آیا، پھر مجھے وہ عجیب لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کے آنے اور مسکرانے کی عادی ہو گئی۔ اگرچہ اس نے مجھ سے ابھی تک کوئی بات نہ کی تھی، لیکن مجھے لگنے لگا کہ میری کہانی بھی بالکل میری ماں کی طرح ہوگی، کیونکہ میں 20 سال کی تھی اور احمد 35 سال کے لگ بھگ تھا۔ لیکن اس کی ڈریسنگ دیکھنے لائق تھی، وہ انتہائی سمارٹ اور ہینڈسم تھا اور فیکٹری کی ہر لڑکی دیکھ کر مسکراہٹ پاس کرتی تھی، لیکن وہ صرف مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اس بات نے مجھے ذرا مغرور کر دیا، چاہے جانے کا احساس ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو احمد نے مجھ سے یوں ہی آتے جاتے سرسری سی بات شروع کر دی جو کچھ ہی دن میں بہت ساری باتوں تک آ پہنچی تھی، اور پھر تھوڑے ہی وقت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ وہ روزانہ بلا ناغہ فیکٹری آیا کرتا تھا اور روز میرے لیے تحائف لایا کرتا تھا۔ میں امی سے کہتی کہ فلاں دوست نے دیا ہے اور فلاں نے دیا ہے۔ امی کو اپنی بیٹیوں پر خاص کر مجھ پر تو بہت زیادہ اعتماد تھا، سو وہ میری بات کا یقین کر لیا کرتی تھیں، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا احمد جیسے ہی اپنے دل کی بات کرے گا تو میں امی سے بات کر لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ امی میرے ساتھ وہ ہرگز نہیں کریں گی جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں اور میری پسند کی شادی تو کروا ہی سکتی تھیں۔ میری امی نے یہی سکھایا تھا کہ محبت کرنا کوئی غلط نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت کو ماننے میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی، بلکہ میں ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی کہ ایک خوبصورت اور اتنا امیر بندہ مجھ پر فدا تھا، لیکن پھر مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں محبت میں بہک گئی اور ایک گناہ کی مرتکب ہو گئی، ایسا گناہ جو ساری زندگی تڑپانے کو کافی تھا، ایک ایسا گناہ جس میں کوڑے کھانے کی حقدار تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری سالگرہ آ پہنچی۔ حالات تنگ ہونے کے باوجود امی میرے لیے برتھ ڈے کیک لائیں اور میری بہنوں نے چند منٹوں میں ہی اپنی تخلیقی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے برتھ ڈے تھیم تیار کر دی۔ ہم ماں بیٹیوں نے اس دن بہت مستی کی تھی اور میں اس خوشی میں مزید خوش دکھ رہی تھی، کیونکہ احمد نے کہا تھا کہ اس نے کل میرے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے اور وہ اس میں مجھے اپنے دل کا حال سنائے گا۔ میں شدت سے بے تاب تھی کل کے دن کے لیے، اور پھر ساری رات جاگ کر میں نے کل ہونے کا انتظار کیا، اور پھر اگلے دن میں گھر سے فیکٹری کے لیے نکلی، لیکن فیکٹری نہیں گئی بلکہ احمد کے بتائے گئے پارلر پر گئی۔ احمد نے پہلے ہی بک کر رکھی تھی۔
اور پھر 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بیوٹیشن نے مجھے افسرہ بنا دیا تھا۔ مجھے آئینے میں دیکھ کر خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہو سکتی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی خود پر توجہ دی ہی نہیں تھی۔ بیوٹیشن کی اعلیٰ میک اپ اور ڈیزائنر مہنگی گھیرے دار فراک میں میں آسمان سے اتری حور ہی لگ رہی تھی، اور یہ سوچ کر تو میں شرما گئی کہ احمد دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ مجھے تھوڑی دیر بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی مجھے لینے آئی ہے۔ میں باہر آئی تو ایک سفید کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بھاگ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ احمد مجھے لینے نہیں آیا تھا، مطلب سرپرائز بہت بڑا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد میں سڑک کی رونق سے ہٹ کر ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ آ پہنچی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا، اور فارم ہاؤس کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پھول ہی پھول تھے۔ میرا اتنا شاندار استقبال تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی، اور یاد تھا تو صرف احمد۔ مجھے اتنا اسپیشل محسوس کروا کر اس نے میرے دل میں اپنے لیے محبت اور بڑھا دی تھی۔ میں پھولوں سے ڈھکے راستے سے ہوتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری فراک گلابی رنگ کی تھی۔ یہ ساری تیاری میری سالگرہ کے لیے تھی، اور ایک بہت ہی خوبصورت کیک میرا منتظر تھا۔ میں نے احمد کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ احمد نے تحفے میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، اور اتنا مہنگا تحفہ بندہ اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تحفے کے بعد جب احمد نے مجھ سے محبت کا اعتراف کرنا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے کمرے میں لے آیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی احمد نے لائٹس آن کی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میری تصویر نہ ہو۔ ہر طرف میں ہی میں تھی۔ اور پھر احمد نے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور میں خوشی کے مارے کچھ بول بھی نہ پا رہی تھی۔ احمد نے انگوٹھی پہنائی اور مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں اس کی پناہوں میں بہت خوش تھی۔ جب احمد نے محبت سے ایک قدم آگے کا سفر کیا اور میری فراک کا بازو تھوڑا سا نیچے کر دیا، میں اس کی اتنی محبت دیکھ کر خوشی سے مدہوش ہو چکی تھی، اور اس مدہوشی میں کیا کیا ہو گیا مجھے ہوش ہی نہ رہا تھا۔ اس دن احمد نے محبت سے آگے کی حد پار کی، اور میں نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اور جب مجھے مدہوشی کم ہوئی تو میں نے خود کو بیڈ پر احمد کی پناہوں میں پایا تھا۔ میرا دوپٹہ، میرے خوبصورت فراک اور جوتے نیچے پڑے تھے، اور میں ان سب کی بنا تھی، تو مطلب تھا میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی جس کا مجھے احساس ہوا تھا۔ لیکن احمد نے یہ کہہ کر تسلی دلا دی کہ ویسے بھی ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، تو اتنا چلتا ہے۔ میں نے احمد کی محبت دیکھی تھی، اس لیے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بار بار میں اور احمد یہ گناہ کرتے رہے تھے۔ احمد مجھے بار بار مطمئن کر دیتا تھا، اور اب وہ شادی کی بات کو بھی ٹالنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے میری قربت کے لمحات کے سوا مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور تبھی ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات مجھے بتائی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سے احمد کو بتانے گئی، لیکن اس کے فلیٹ پر تالا تھا، اور پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ تو چند دن پہلے ہی یہاں رہنے آیا تھا اور اب جا چکا ہے۔ فیکٹری گئی تو مینیجر جو اس کا دوست تھا، اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ احمد اس طرح کے فلرٹ کرتا رہتا ہے، لیکن میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ احمد میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ واپس آئے گا، اور میں اس کا فون ملا کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میری پریشانی دن بہ دن بڑھ رہی تھی، اور وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی، اور اگر امی کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور قیامت کو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے، سو قیامت آ ہی گئی۔ امی نے میرے بیگ میں میری ٹیسٹ رپورٹ دیکھ لی تھی، اور اس دن میں نے امی کو بلک کر روتے دیکھا تھا۔ میں نے ان کے اعتبار کا خون کر دیا تھا، اور وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھیں کہ میں انہیں بتا دیتی تو وہ عزت سے مجھے رخصت کر دیتی۔ یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا، لیکن سب ہو چکا تھا، اور میں امی سے معافی مانگ کر تھک چکی تھی، لیکن امی نے مجھ سے منہ موڑ لیا
اور بہنوں پر بھی اتنی پابندیاں لگا دی تھیں کہ وہ بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ امی نے گناہ کی پوٹلی یعنی کہ مجھے ٹھکانے لگانے کا سوچا اور رشتے والی کو رشتہ لانے کا کہا، چاہے کسی اندھے لنگڑے لولہے کا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ میرے لیے رشتہ بھی لے آئیں، جسے امی نے بنا تحقیق کیے اور بنا لڑکے کو دیکھے ہاں کہہ دی تھی، اور پھر میرا نکاح کروا کے بنا مجھ سے ملے مجھے گھر سے بھیج دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے نہ خود اپنے داماد کو دیکھنا ضروری سمجھا اور نہ مجھے دکھایا۔ خالہ کے ساتھ ہی میں دلہن بنی اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ خالہ شاید میرے شوہر کی جاننے والی تھی۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھیں۔ وہ ایک اچھا اور بڑا گھر تھا، لیکن اس سے ٹپکتی وحشت میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں ویسے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد تھی اور میں کسی کی جائز بیوی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں اس بات کو چھپا کے رکھوں اور کچھ دن بعد بتا دوں کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میرا شوہر سمجھے گا یہ اسی کا بچہ ہے اور یوں میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو بات پھپھو بتا کر گئی تھی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پھپھو نے کہا تھا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر تھا تو میں اس سے چاہ کر بھی سچ نہیں چھپا سکتی تھی، اور آج شادی کی پہلی رات ہی میری حقیقت کھل جانی تھی اس کے سامنے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ میرا شوہر آیا اور اس نے جو بات کی اس سے میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور میرا چہرہ لٹھے کی طرح یوں سفید ہو گیا کہ جیسے میرے جسم میں روح ہی نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میرا ایک ٹیسٹ کرے گا، کیونکہ اسے میری حالت دیکھ کر شک ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے جلدی میں شادی ہوئی ہے تو کوئی پاگل ہی سمجھ سکتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ میرا ٹیسٹ کرے گا، اور جیسا وہ سمجھ رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ مجھے شدت سے اپنی دوسری بڑی غلطی کا احساس ہوا جو میں نے شادی کر کے کی تھی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں زہر کھا لیتی اور پھر سب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن اب سب کچھ خراب ہونے والا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتا میرا بھانڈا پھوٹ جاتا، اور پھر وہ میرے ساتھ کیا کرتا یہ بھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں خوف زدہ سی خود میں سمٹی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گیا اور الماری سے اپنا ڈاکٹری کا بیگ نکال کر لایا۔ میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور میں جان چکی تھی کہ آج مجھے موت اور بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہاں مجھے طلاق ہوتی اور پھر سیدھا مجھے زندگی کو الوداع کہہ دینا تھا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ میرے شوہر نے اپنا ڈاکٹری کا بیگ میرے سامنے بیڈ پر رکھا اور پھر اسے کھول کر سب سے پہلی چیز اس نے جو نکالی اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میری اور پھپھو کی تصاویر تھیں، اور وہ بھی ان لمحات کی جو میں احمد کے دھوکے کو محبت سمجھ کر بہہ گئی تھی، خود کو مکمل اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے وہ تصاویر میرے سامنے پھینکی اور پھر بیگ سے کچھ نکالنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے بیگ سے چمڑے کی طرح کی کوئی چیز نکالی اور اپنے چہرے پر پہن لی، اور پھر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے احمد کھڑا تھا۔ اس نے احمد کے چہرے والا ماسک اتارا اور کہا مار کر ہنس پڑا، اور جب اس نے مجھے اپنا نام بتایا تو میرے اوپر ایک اور بم گرا۔ اس کا نام عدنان تھا، ڈاکٹر عدنان۔ وہ امی کا سابقہ منگیتر تھا جس نے امی سے انتقام لینے کا یہ طریقہ نکالا تھا۔ وہ ہنس کر اپنا کارنامہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے میری امی کو ڈھونڈتے اتنے سال لگا دیے، اور جب مجھے دیکھا تو اس میں مجھ میں میری امی کی شباہت نظر آئی، اور پھر تحقیق کرنے پر سب کچھ اسے پتہ چل گیا۔ اس نے یہ کھیل کھیلا، انسانی شکل کا ایک ماسک اس نے بنوایا اور وہ پہن کر مجھے دھوکہ دیتا رہا تھا تاکہ میری ماں تکلیف سے تڑپے، ویسے ہی جیسے میری ماں کے بھاگ جانے کے بعد وہ تڑپا تھا اور انہیں ڈھونڈتا رہا تھا۔ اور پھر اس نے میرا استعمال کیا اور گھنونے طریقے سے مجھے استعمال کیا تھا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، عدنان ایک پاگل آدمی ہے
اور اس وقت تو وہ کوئی اور جنگلی لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں سائیکو تھا اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ میری امی سے انتقام لینے کے لیے جانے آج میرے ساتھ کیا کرتا۔ میں ایک بار پھر سے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ عدنان کا مقصد میری ماں کو موت سے بدتر تکلیف دینا تھا اور وہ میرے ذریعے دے چکا تھا اور باقی آدھی بھی میرے ہی ذریعے دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اسی ڈاکٹری کے بیگ سے پستول نکالا اور اس میں گولیاں ڈالنے لگا۔ ایک ماں کو موت سے بھی بدتر تکلیف صرف اولاد کی موت کا سن کر ہو سکتی ہے، اور وہ مجھے مار کر یہ تکلیف ہر صورت میری ماں کو دینا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ دیر پہلے خودکشی کا سوچ رہی تھی، اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن کیسے بچاتی میں خود کو اس وحشی انسان سے؟ اور تب ہی میری نظر بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان پر پڑی اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معاف ہی نہیں تھا، اور اس سے پہلے وہ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کے کچومر بنا دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے، اور اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور میرے پاس امی تھی۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کو ساری بات بتا دی، اور یہی بیان میں نے پولیس کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر عدنان کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیا اور ایک اچھا وکیل ڈھونڈا، جس نے ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر عدنان کا قتل صرف اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا اور زندگی کو ہم نے ایک بار پھر نئے سرے سے نئی جدوجہد سے شروع کر دیا تھا۔